In this video, we will analyze a short story, Civil Peace by Chinua Achebe in detail. لیکن اس سے پہلے ہم چینوا ایچبی اور نائجیرین سول وار پر تھوڑی سی بات کریں گے، جس کے بعد ہم کریکٹر انالیسس کریں گے اور پھر سمری دیکھیں گے اور پھر تھیمز ایکسپلور کریں گے اور آخر میں سمبلز پر بات کریں گے۔ چینوا ایچبی ایک نائجیرین ناولسٹ، پوئٹ اور کریٹک تھا۔ He is also known as the father of a modern African literature. نائجیرین سول وار 1967 سے 1970 تک لڑی گئی۔ اس وار کو نائجیرین بیافرن وار یا بیافرن وار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وار نائجیریا اور اس کی ایک باغی اسٹیٹ ریپبلک آف بیافرا کے مابین لڑی گئی۔ اس جنگ میں کم و بیش 1 ملین کیجوالٹیز ہوئیں۔ اس وار کے ختم ہونے کے بعد کے زمانے پر یہ سٹوری لکھی گئی ہے، جس کو سول پیس کا نام دیا گیا۔ اس سٹوری کے اگر کریکٹرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلا کریکٹر جو مین کریکٹر ہے اس سٹوری کا، وہ جوناتھن اویبو ہے، جو کہ اس سٹوری کا پروٹیگنسٹ ہے۔ He is defined by optimism and resilience even in the face of great tragedy. باوجود اس کے کہ جنگ کا زمانہ ہے، لیکن جوناتھن مثبت مزاج کا حامل شخص ہے۔ وہ اس بات پر رونے پیٹنے کی بجائے کہ کیا کھو دیا، بلکہ اس بات پر خوش ہے کہ جو اس کے پاس ہے۔ جوناتھن صرف آپٹیمسٹک ہی نہیں بلکہ باعمل انسان ہے۔ بجائے اس کے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، سٹرگل اور محنت پر یقین رکھنے والا انسان ہے۔ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے سائیکل کو ٹیکسی کے طور پر چلاتا ہے، پھر جب اس کی مائننگ کی جاب بحال نہیں ہوتی تو وہ پام وائن کا بار بنا لیتا ہے۔ He is very optimistic towards his future. اس کے بعد ماریا اویبو ہے، جو کہ جوناتھن کی وائف ہے اور 4 بچوں کی ماں ہے۔ She is very hard working lady. اپنی فیملی کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرتی ہے، کھانا بناتی اور اسے نیبرز کو بیچتی ہے۔ اس کے بعد تھیف لیڈر ہے، اینٹاگنسٹ ہے۔ He harass and rob Jonathan and his family. تھیف لیڈر بڑا کانفیڈنٹ دکھتا ہے، حتیٰ کہ جب جوناتھن اور اس کی فیملی کی پکار پر نہ پولیس اور نہ کوئی ہمسایہ مدد کو آتا ہے تو وہ موکنگ کے انداز میں کہتا ہے کہ اب سولجرز کو بلا لیا جائے۔ اگر اس کے ڈائیلاگز دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جوناتھن کی نسبت کم پڑھا لکھا ہے۔ He speaks in a pidgin rather than standard English. اس سے ایک یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ ایبو نہیں بلکہ ناردرن ہے، کیونکہ it is generally considered that Igbos were more educated than other Nigerians. اوورآل تھیوز ڈینجر کی علامت ہیں اور نائجیریا میں لا لیسنس کو عیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹوری کا کریکٹر آرمی آفیسر ہے۔ آرمی آفیسر جنگ کے زمانے میں جوناتھن سے اس کی بائیسیکل کو جنگی استعمال کے لیے مانگتا ہے۔ آخر برائب لے کر وہ اس کی سائیکل چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے مینر اور رویے سے وہ بالکل آرمی آفیسر نہیں لگ رہا۔ اس سے سول پیس کے دور میں اتھارٹی کی انکمپیٹنس عیاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مائنر کریکٹر ہے روبری وکٹم۔ اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ چوری ہو جاتے ہیں، گو کہ اس میں اس کی اپنی بھی نااہلی کا ہاتھ تھا۔ اس واقعہ سے جوناتھن مزید چکنا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیسوں کو اچھے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب ہم تفصیل میں سٹوری کی سمری دیکھتے ہیں۔ جوناتھن اویبو کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ بہت لکی ہے، کیونکہ حالیہ سول وار میں وہ، اس کی بیوی اور 4 میں سے 3 بچے زندہ بچ گئے ہیں۔ جوناتھن کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس کی سائیکل بھی محفوظ ہے، اگرچہ اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی جوناتھن اور اس کے خاندان کی ہے۔ جنگ کے زمانے میں ایک سولجر اس کی بائیسیکل مانگتا ہے جنگی ضرورت کے لیے۔ جوناتھن اپنی بائیسیکل دینے پر رضامند ہو جاتا ہے، لیکن فوجی کا رویہ اسے مشکوک لگتا ہے کہ آیا یہ واقعی سولجر ہے یا نہیں۔ بہرحال سولجر کو کچھ رشوت دے کر بائیسیکل جوناتھن اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے۔ اسی رات جوناتھن اپنی بائیسیکل کو اپنے بیٹے کی قبر کے پاس زمین میں چھپا دیتا ہے۔ جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو وہ اپنی بائیسیکل باہر نکالتا ہے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ سائیکل ابھی تک بہترین حالت میں ہے۔ پھر وہ ایک جملہ کہتا ہے "Nothing puzzles God". پھر وہ اپنی بائیسیکل کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس سے 115 پاؤنڈز کما لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ہوم ٹاؤن اینوگو جاتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا گھر ابھی تک محفوظ ہے، جبکہ جنگ سے ارد گرد کے عالیشان گھر مسمار ہو چکے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، پھر وہی جملہ دہراتا ہے کہ "Nothing puzzles God".
وہ ایک کارپینٹر کو ہائر کرتا ہے اور گھر کی ضروری مرمت کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاتا ہے۔ جوناتھن اور اس کی وائف ماریا اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور سارے مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے آم چننے کا اور ماریا کھانا بنانے کا کام کرتی ہے۔ جوناتھن سولجرز اور دوسرے لوگوں کے لیے پام وائن کا بار بنا لیتا ہے۔ پہلے جوناتھن کول مائنر تھا، اب وہ روز کام کی بحالی کے لیے جاتا ہے مگر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ آخرکار اس نے جانا چھوڑ دیا اور ساری توجہ بار پر مرکوز کر لی۔ ایک روز اس کو بایافرن کرنسی کو نائجیرین میں بدلنے کے نتیجے میں 20 پاؤنڈ ملتے ہیں۔ ان 20 پاؤنڈز کو حاصل کرنے کے لیے اسے 5 دن قطار میں انتظار کرنا پڑا۔ جیسے ہی اسے رقم ملتی ہے وہ اس کو محفوظ بنانے کی تگودو میں مشغول ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور آدمی کے پیسے چرا لیے گئے ہیں۔ گو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے پیسے چوری ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے جوناتھن بائیں ہاتھ میں پیسے پکڑ کر بائیں جیب میں ڈالے کسی طرف دیکھے بغیر گھر کی سمت چلا جا رہا ہے۔ بائیں ہاتھ میں وہ اس لیے پکڑتا ہے کہ اگر کہیں راستے میں کسی سے سلام لینی پڑے تو وہ دائیں ہاتھ سے لے سکے۔ اسی رات سونے سے قبل جوناتھن محسوس کرتا ہے کہ ارد گرد کی آوازیں تھم رہی ہیں اور آخر میں واچ مین کی آواز بھی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ سونے کے بعد دروازے پر ایک زوردار دستک اس کی آنکھ کھول دیتی ہے۔ ماریا اور بچے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، سب پر خوف اور تناؤ کی کیفیت ہے۔ جوناتھن پوچھتا ہے کون ہے؟ جواب آتا ہے چوروں کا گروپ ہے، دروازہ کھولو۔ جوناتھن کی بیوی اونچی آواز میں ہمسایوں اور پولیس کو مدد کے لیے پکارتی ہے۔ بچے اور جوناتھن بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ختم ہو گئے، ہم مارے گئے۔ آخرکار وہ خاموش ہوتے ہیں کہ شاید چور ڈر کے بھاگ گئے ہیں، لیکن ابھی چند ہی لمحے گزرتے ہیں کہ تھیوز کا سرغنہ اور اس کے ساتھی ویسی ہی آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں جو جوناتھن اور اس کی فیملی مدد کے لیے لگا رہی تھی۔ آخر یہ واضح ہو گیا کہ مدد کہیں سے نہیں آئے گی۔ جوناتھن اور اس کی فیملی خوف اور ہراس میں مبتلا ہیں۔ ماریا اور بچے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جوناتھن تھیوز کے لیڈر سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیڈر کہتا ہے کہ وہ کوئی برے چور نہیں ہیں اور نہ کوئی ٹربل کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمام ٹربلز ختم ہو گئی ہیں کیونکہ وار ختم ہو گئی ہے اور اب سیول پیس کا زمانہ ہے۔ جوناتھن کہتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، سب کچھ جنگ کی نظر ہو چکا ہے۔ چوروں کا لیڈر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پر تم کو 100 پاؤنڈز دینا ہوگا، اور ساتھ ہی خوف پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھی فائر کرتے ہیں۔ جوناتھن انہیں بتاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس محض ایک ریشر ہے۔ تھیوز کا لیڈر قبول کر لیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھی کہتے ہیں جوناتھن جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں اندر جانا چاہیے، لیکن لیڈر انہیں کہتا ہے کہ بکواس بند کرو، جس سے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ جوناتھن 20 پاؤنڈز اسے دے دیتا ہے۔ اگلی صبح ہمسائے تعزیت کی غرض سے جوناتھن کے گھر آتے ہیں، لیکن وہ اور اس کے گھر والے کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ جوناتھن کہتا ہے کہ 20 پاؤنڈز کا نقصان ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پچھلے ہفتے میں جب ان کے پاس یہ پیسے نہیں تھے، زندگی تب بھی رواں دواں تھی، اور جو نقصان ہم نے جنگ میں اٹھایا یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں جوناتھن وہی جملہ دہراتا ہے، نتھنگ پزل گاڈ۔ اب اگر اس سٹوری میں تھیمز کی بات کی جائے تو سب سے پہلا پرومیننٹ تھیم وار اور پیس کا ہے۔ سٹوری کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ جوناتھن خود کو خوش قسمت تصور کر رہا ہے کہ جنگ میں ان کا صرف ایک بچہ مارا گیا، باقی سب محفوظ ہیں، جبکہ دوسرے بہت سے لوگوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اس پوری کہانی میں جنگ اور جنگ کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جابز ختم ہیں، معاشی بریک ڈاؤن ہے۔ وار نے لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، حتیٰ کہ سیول پیس کے زمانے میں بھی تھیوز دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک اہم ترین تھیم آپٹیمزم اور فیتھ کا ہے۔ جوناتھن کا یہ جملہ نتھنگ پزلز گاڈ اس کے آپٹیمزم اور فیتھ کو ظاہر کرتا ہے۔ پوری کہانی میں جوناتھن کا کردار امید اور یقین کا پیامبر نظر آتا ہے۔ یہی اعتماد اور امید اس کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ Optimism and faith give him the ability to rebuild after each setback۔ اس کے بعد ایک اور جو تھیم ہے وہ اتھارٹی، کرپشن اور سیلف ریلائنس کا ہے۔ نائجیرین اتھارٹی وار کے دوران اور وار کے بعد ایک ان ریلائبل اور کرپٹ نظر آتی ہے، اور اس کرپشن کے مختلف مظاہر سٹوری میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ فوجی افیسر اور بائیسیکل کا معاملہ۔ پھر مائننگ کول کمپنی جنگ ختم ہونے کے باوجود اپنے امپلائیز کو جاب نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
ایگریشر کے حصول کے لیے لوگ 5 دن لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ تھیوز کے آنے پر واچ مین اور پولیس اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سب لاقانونیت کی وجہ سے سیلف ریلائنس، خود پہ انحصار، اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارنے کا تھیم ابھرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تھیم جو اسٹوری میں ہے وہ منی اور سروائیول کا ہے۔ اکانومی زندگی کا مرکز ہے۔ منی از اسینشیل فار سروائیول۔ ساری اسٹوری میں جوناتھن اور اس کی فیملی کی اسٹرگل کی ایک ڈائمینشن منی نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مٹیریلسٹک ہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں سروائیول کے لیے زندگی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک روپیہ پیسہ ہے۔ اسٹوری میں منی کا تھیم 2 ڈائمینشنل ہے، بائنری اپوزیشن نظر آتی ہے۔ سب کریکٹرز پیسہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ جائز طریقوں سے اور کچھ ناجائز طریقوں سے۔ جوناتھن اور اس کی فیملی کا یہاں پازیٹیو بیہیویئر نظر آتا ہے، وہ محنت کر رہے ہیں اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالف سولجر ہو یا تھیو ناجائز ذرائع سے پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں منی کا 2 ڈائمینشنل رول یہ بھی ہے کہ پیسہ زندگی اور امید کی علامت تو ہے، لیکن ساتھ خطرے کا سبب بھی بن رہا ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے چور ان سے چھین رہے ہیں، جس سے خوف اور خطرے کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد لیگیسی آف کلونیلزم کے ٹریسز بھی نظر آتے ہیں۔ چینوا ایچبی کے بہت سے ناولز اور دوسری رائٹنگز میں لیگیسی آف یورپین کلونیلزم ان افریقہ کا تھیم نظر آتا ہے۔ چینوا ایچبی سمجھتا ہے کہ سول وار کا بھی ایک محرک جو ہے وہ برٹش کلونیلزم تھا۔ اس کے بعد اسی تھیم کے تحت آپ کو سوسائٹی اسٹرگل نظر آ رہی ہے اسٹوری میں۔ تو یہ اسٹوری کے اہم ترین تھیمز تھے۔ اب اگر سمبلز کی بات کی جائے تو 2 اہم ترین سمبلز اس میں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک ایکس گراشیا، پہلی ایگریشر کی ہے۔ ایگریشر دراصل کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایکس گراشیا جو لیٹن ٹرم ہے اس کی بچرڈ پروننسیشن ہے۔ بچرڈ پروننسیشن وہ ہوتی ہے کہ کسی لفظ کو بگاڑ کے پروننس کرنا۔ تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگریشر اور ایکس گراشیا دونوں کی پروننسیشن ملتی ہے، تو دراصل اصل لفظ ایکس گراشیا ہے، لیکن اس کو بگاڑ کے ایگریشر کا نام دیا گیا۔ ایکس گراشیا اس اماؤنٹ کو کہتے ہیں جو فیور میں کوئی ادارہ یا حکومت اپنے لوگوں کو دیتی ہے۔ سمبولیکلی یہاں یہ اس طرح استعمال ہوئی ہے کہ اٹ ریپریزنٹس دا چینجنگ میتھڈ آف سروائیول، یعنی کہ یہاں ایگریشر کیا ہے، بیافرن کرنسی کو نائجیرین کرنسی میں بدلنے کے نتیجے میں جو پیسے ملتے ہیں وہ ایگریشر ہے۔ تو چینجنگ میتھڈ آف سروائیول اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ بیافرن جو خطہ ہے وہ نائجیریا کے زیر تسلط آ چکا ہے، تو اب یہاں کے لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے نائجیرین کرنسی کی ضرورت، تو اس طرح سے یہاں ایگریشر ایک طرح سے سروائیول کو ریپریزنٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسرا اس کا سمبولیکلی ایک یہ ہے کہ بیافرن جو لوگ ہیں وہ اپنی کرنسی کو نائجیرین کرنسی میں بدل رہے ہیں، تو ایک طرح سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو ضم کر رہے ہیں، تو گویا وہ جس کاز پہ کھڑے تھے، جس کاز پہ وار ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اس کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو سمبل ہے اس میں وہ بائیسائیکل ہے۔ بائیسائیکل ہوپ، نیو بگننگ اور ورتھ ایتھک کی سمبل ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جوناتھن کی معاشی زندگی کا انحصار سائیکل پہ ہے ایک طرح سے۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پوسٹ وار کے زمانے میں تو وہ سائیکل کو ٹیکسی میں کنورٹ کرتا ہے اور اس سے پیسے کماتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مائننگ کی جاب اسے نہیں ملتی تو وہ ایک پام وائن کا بار بنا لیتا ہے، تو وہ وائن لینے کے لیے اپنے سائیکل پر دوسرے ولیج جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ نئی بگننگ میں بھی سائیکل اس کی مدد اور معاونت کر رہی ہے۔ پھر سٹوری کے آخر میں جب چوری ہو جاتی ہے تو ہمسائے اور دوسرے لوگ جب تعزیت کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سائیکل پر سامان رکھ کر ایک مرتبہ پھر سے اپنے کام کا آغاز کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے سائیکل اس کی زندگی میں ایک بڑی ہوپ کی علامت ہے کہ وہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی سیٹ بیک آتا ہے تو اس سے نکلنے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ سائیکل پہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سائیکل اس کی زندگی کی سٹرگل میں ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔